حسینیت کو کون ختم کر سکتا ہے؟ ہمارے لہو میں، ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں، ہمارے جسم کے ہر ذرے میں، ہماری سانس میں، ہمارے جسم کے ہر مسال میں حسین حسین اور علی علی بسا ہوا ہے۔ ہمارے جسم کے جتنے ٹکڑے ہوا میں بکھیر دیے جائیں گے، ہر ٹکڑا اپنے اپنے مقام پر علی علی اور حسین حسین کے نعرے لگاتا رہے گا۔ آپ پوچھیں کہ وہ کون حسین تھا جس کے لیے 1400 سال سے یہ شیعہ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں؟ وہ کون حسین تھا؟ میں اپنی گفتگو کو آج سے 2 سال پہلے والی گفتگو سے جوڑنا چاہتا ہوں، جس کے ذہن میں میری گفتگو ہو۔ حسین وہ کون سا حسین جس کی محبت میں آج بھی مائیں اپنے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھ کر سجدے شکر کرتی ہے؟ وہ کون حسین تھا؟ اس کا مقام کیا تھا؟ سن 61 ہجری بھی آپ نے سنا، 10 محرم کو 71 لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر حسین نے ایک آواز دی، اور یزیدیوں اور کوفیوں اور شامیوں مت سمجھنا، تو مجھے بے عباس مت سمجھنا، تو مجھے بے اولا محمد مت سمجھنا، تو مجھے بے حبیب مت سمجھنا۔ اگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ نجمت علی کا حکم موجود ہے۔ ایک دفعہ اشارہ کیا، وہ دستے ید اللہ جب بلند ہوا تو ایک انگلی کا اشارہ تھا کہ عرش بلند سے لے کر فرش تک پوری کائنات سمٹ گئی اور خاموش ہو گئی۔ وہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ ختم، خچروں کی آواز ختم، اونٹوں کی آواز ختم، دریا کی روانی تھم گئی، سمندروں کی دنیاوی تھم گئی، ہوا کی کھٹک تھم گئی، آسمان سے لے کر زمین تک جتنی کائنات تھی حسین کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کو سننے کے لیے بیتاب تھی۔ حسین نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ من عرف محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس محمد کا بیٹا ہوں جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، جو انگلی کا اشارہ کرے تو ستارہ گراتی عظمت سے صفت کر میرے نانا کی نانین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں اس محمد کا بیٹا ہوں۔ آگے چلتا ہوں، وہ فرماتے ہیں، جانتے ہو میں حسین کون ہوں؟ اے یزیدیوں، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ تو جو ہے نا کون علی؟ وقت نہیں ہے نماز کرتا کون علی، لیکن ایک جملے میں سمیٹتی کہ پیغمبر نے اس جملے میں سمیٹا تھا۔ پیغمبر نے ایک دفعہ علی کو سامنے کھڑا کیا، اپنی نبوت و رسالت کی نگاہوں کے ترازو میں علی ایک پلے میں علی کو رکھا، دوسرے پلے میں کائنات کی صفتوں کو رکھا، دوسرے پلے میں پوری کائنات کی صفات کو رکھا۔ دیکھا کہ علی کا پلہ جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کہنے لگی، یا علی، میں تیری کس کس صفت کو بیان کروں؟ لقالت البحار اندادا والاشجار اقلاما والعيش والذل قطابا والملائكة حسابا۔ اگر کائنات بھر کے سمندر سے ہی نہ جائے، کیوں لگ رہے آپ حضرات؟ کائنات بھر کے سمندر سے ہی بن جائے، کائنات کے درخت کلمے بن جائے، کائنات کے جن اور انس لکھنے والے بن جائے، اور کائنات کے جھولنا ملائکہ حساب کرنے والے بن جائے، تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ تیرے صفائی کا ایک نام بھی نہیں مل سکتے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دنیا بھر کے مسلمان
पास। जनाब हजरत उमर ने क्या कहा, सुनो, फजाइल को सुनना चाहते हो तो हजरत उमर की ज़बानी सुनो। और तारीख का वो जुमला बता रहा हूँ कि दुनिया भर की आंखें खुल जाएगी। किताब है तज़किरतुल खवास, अल्लामा सिद्दीक़ इब्न तौसी अहले सुन्नत वल जमात के एक बुजुर्ग आलिम दीन, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मदाइन को फतह किया गया तो हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा, सबको आपने 500 दिरहम दिए, हसन हुसैन को आपने 1000 दिरहम दिए, ये क्या वजह थी? कहा बाबा, मैं अफजल है या हम अफजल है? एक बार जब ये जुमला सुना था तो जनाब हजरत की बात की तरह कोई बात नहीं, कहा आपको हुसैन की बात की तरह कोई बात नहीं, हुसैन की दादा की तरह कोई दादा नहीं, हुसैन के दादा की तरह कोई दादा नहीं, हुसैन की बहन की तरह कोई बहन नहीं, हुसैन के भाई की तरह कोई भाई नहीं, हुसैन के चचा की तरह कोई चचा नहीं। यह हजरत उमर ने कह रहे हैं। जरा आगे को बढ़ो, जरा आगे को बढ़ो। जनाब इमाम शाफी ने हजरत अली के बारे में क्या कहा? मरते वक्त वो कहते थे, वो दुनिया वालों, बात शाफी मैं सही अब पढ़ूंगा। शाफी को तब कर गया कि मैं समझ सका क्या उसका हुसैन कौन है? हुसैन है कौन? हुसैन का बाप वो है तो ये कहते हैं तुम के रब मत कहो, अभी मेरे फजाइल में जो कुछ कहोगे वो कम। माशाअल्लाह, जो कुछ मेरे फजाइल में कहोगे वो कम है। और एक जुमला और भी अर्ज करके खत्म करो अपनी गुफ्तगू को, क्योंकि वक्त बहुत तंग हो रहा है। एक जुमला और खत्म करता हूँ अपनी गुफ्तगू को। हुसैन ने तीसरा जुमला कहा। हुसैन ने कहा कि तुम जानते हो अल्लाह ने फातिमा जब फातिमा ज़हरा के बेटा कितना मजबूत था हुसैन, तो शख्स मजमे में अपनी माँ का नाम नहीं ले सकता। शख्स मजमे में अपनी माँ का नाम नहीं ले सकता था।